بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان نے آج کامیابی کے ساتھ شاہین 3 میڈیم رینج سرفیس ٹو سرفیس بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے، جس کی رینج تقریباً 2750 کلومیٹر بتائی گئی ہے، اور اس کی جو افیکٹو رینج ہے وہ 2500 سے لے کے 3000 کلومیٹر تک ہے۔ یہ میزائل نیوکلیئر ویپنز اور اس کے علاوہ کنونشنل وار ہیڈز کو لے کر جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور اس کی جو ٹیسٹ فلائٹ کو کرنے کا جو مقصد تھا وہ اس کی ٹیکنیکل پیرامیٹرز اور ویپن سسٹم کو چیک کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس میزائل کے تجربے کا جو امپیکٹ پوائنٹ تھا وہ عربین سی یعنی بحیرہ عرب تھا، اور اس تجربے کو دیکھنے کے لیے وہاں پر ہمارے جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ندیم رضا وہ بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ ڈی جی اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن لیفٹیننٹ جنرل ندیم ذکی، اس کے علاوہ کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی خان، اور چیئرمین نیسکوم ڈاکٹر رضا سمر، اور اس کے علاوہ سائنٹسٹ اور انجینئرز بھی موجود تھے۔ اس تجربے کے بعد جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل ندیم رضا نے انجینئرز اور سائنٹسٹ کو مبارکباد پیش کی اور ایک اہم میسیج بھی دیا، اور وہ یہ میسیج تھا کہ پاکستان اس سطح میں امن چاہتا ہے، اور پاکستان کی جو دفاعی کیپیبلٹیز ہیں وہ صرف دشمن کے ایگریشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے، اور اسی وجہ سے یہ ایکسپیریمنٹس پاکستان کرتا ہے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر جناب عمران خان، پریزیڈنٹ عارف الوی، اور اس کے علاوہ آرمی چیف، ایئر چیف اینڈ نیول چیف نے بھی اس کامیاب تجربے میں سائنٹسٹ کو مبارکباد دی، اور ان کے ساتھ انجینئرز کو بھی جنہوں نے ان میں حصہ لیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ایک دوسرے فیز کی، جو شاہین 3 کا جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں کہ یہ بیسیکلی کب بنا، کیوں بنا، اس کی کیا وجوہات تھی۔ شاہین 3 جو ہے یہ ایک میڈیم رینج سرفیس ٹو سرفیس بیلسٹک میزائل ہے، جس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ارلی 2000 میں سٹارٹ ہو گئی تھی، اینڈ یہ انڈیا کے اگنی 3 کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کا جو پہلا کامیاب تجربہ تھا وہ 9 مارچ 2015 کو کیا گیا تھا، جس کی رینج 2750 کلومیٹر بتائی گئی ہے، اور یہ بھارت کے تقریباً تمام علاقوں اور کارنرز کو ٹارگٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ نارتھ افریقہ کے علاقے، مڈل ایسٹ کے اندر تک کے چند علاقوں کو جو ہے یہ ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ ایک فارمر ڈی جی اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے مطابق اس میزائل کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھارت کے ان علاقوں تک پہنچ سکے کہ جہاں سے وہ اپنی اسٹریٹجک بیسس بنا کر ایک سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کو لانچ کر سکتے ہیں۔ اب سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کیا ہے؟ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ایک ایسی ایبلٹی ہے کہ جس میں یہ ایشور کروایا جاتا ہے کہ جب کسی ملک پر ایٹمی حملہ ہو تو وہ اس کے جواب میں جارحانہ طریقے سے ایک ایٹمی حملے سے ہی جواب دے، اور یہ کیپیبلٹی ایک ایٹامک پاور، ایک ایسا ملک جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہو، نیوکلیئر بامز ہوں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ادروائز جو مخالف ملک ہے وہ ایک ہی اٹیمپٹ یا پہلی ہی سٹرائک میں نیوکلیئر حملہ کر کے یہ جنگ ایزیلی جیت سکتا ہے۔ تو اسی سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی کی وجہ سے شاہین 3 جیسے میزائل بنانا بہت ضروری تھا، تاکہ دشمن کے ان علاقوں کو ٹارگٹ کیا جا سکے کہ جہاں سے وہ سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی لانچ کر سکے، جہاں پہ شاید دشمن کو یہ اندازہ ہو کہ یہاں تک ہمارے مخالف ملک کے میزائل سسٹم نہیں پہنچ سکتے، تو ان علاقوں کو بھی ٹارگٹ کریں، ان علاقوں کو بھی ہٹ کریں کہ جہاں سے آپ کو خطرہ ہو کہ یہاں سے دشمن ایک سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی یا ایک نیوکلیئر اٹیک لانچ کر سکتا ہے، اور ان کے لانچ کرنے سے پہلے ہی آپ پہلی اٹیمپٹ میں ایسا جارحانہ حملہ کریں کہ دشمن کو ٹائم ہی نہ ملے کہ وہ آپ پر اٹیک کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور
ہمارے ان محب وطن بہن بھائیوں کو سلامت رکھے کہ جو اس قسم کے کامیاب تجربے ہمارے ملک کے دفاع کے لیے کرتے ہیں، جن میں ہمارے سائنسدان، ہمارے انجینئرز، افواج پاکستان اور دیگر۔ اللہ تعالیٰ ان سب پاکستانیوں سمیت ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔